اب اس کے بعد سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء الذين أوسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حقدار وہ غریب اور فقیر لوگ ہیں. حقدار مطلب کہ ہمارے صدقات کے، ہم جو صدقہ دیتے ہیں، ہماری چیریٹیز جو ہوتی ہیں، ان کے حقدار وہ غریب اور فقیر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح بندی بنا رکھا ہے کہ وہ روزی کمانے کے لیے یعنی مال کمانے کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہماری جو چیریٹیز یا صدقات ہیں ان کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح بندی بنا رکھا ہے. مطلب کہ انہوں نے دین کو سیکھنا، دین پہ چلنا یا دین کے کام کو اپنی زندگی کی ٹاپ موسٹ پریورٹی بنا دیا. جیسے ایک انسان کی زندگی کی کچھ ٹاپ موسٹ پریورٹی ہوتی ہے کہ اس کو زندگی میں کوئی کام کرنا ہے، کسی پرپس کے لیے کام کرنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے دین کو اپنی زندگی کی ٹاپ موسٹ پریورٹی بنا دیا. اب اگر کوئی انسان دین کو ٹاپ موسٹ پریورٹی بنائے گا تو دیکھیے انسان کسی نہ کسی ایک ہی آبجیکٹ کے اوپر فوکس کر سکتا ہے اپنی زندگی میں. ایک ساتھ دو چیزوں پہ فوکس نہیں کر پائے گا، ایک ہی چیز پہ فوکس کر سکتا ہے وہ. تو اس کی زندگی کی ٹاپ موسٹ پریورٹی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. ہاں اس کے علاوہ وہ اپنا ٹائم جو ہے اور چیزوں میں دیتا ہوگا لیکن ٹاپ موسٹ پریورٹی ایک ہو سکتی ہے. تو اب مان لیجئے کہ کوئی انسان فار ایگزامپل اگر کہتا ہے کہ میں زندگی میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مان لیجئے کہ اس کا صبح سے شام تک آفس رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اور کچھ کام کرتا ہے، اس کو اپنی وائف کو دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، تو کتنا زیادہ ٹائم وہ اپنی دین کو دے پائے گا؟ دین کو کتنا ٹائم دے پائے گا؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنی زندگی کی ٹاپ موسٹ پریورٹی دے دیا، لیکن وہ لوگ فقیر نہیں ہیں، وہ کوئی بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، لیکن پیٹ تو ان کے بھی ہے، کھانا انہیں بھی کھانا ہے. تو وہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ حقدار صدقات کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خود کو اس طرح بندی بنا رکھا ہے کہ یعنی روزی کمانے کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے. جیسے دیکھا جائے ایک ایگزامپل ہم لوگوں کو ملتا ہے اصحاب صفہ کا. اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کچھ ایسے لوگ تھے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے وہیں پہ آ کے بس گئے تھے، رہنے لگے تھے. اب وہ لوگ جو ہے ایک چبوترا تھا اسی کے اوپر پڑے رہتے تھے. وہ لوگ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ کوئی غریب فقیر نہیں تھے. وہ دین سیکھنے کے لیے کہ پروفٹ سے کوئی چیز ہمیں ملے، ہم اس کو سیکھیں، پڑھیں، دوسروں تک پھیلائیں، انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی دین سیکھنے کے لیے. اب جب انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دیا لیکن وہ بھکاری یا فقیر نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے حقدار وہ غریب اور فقیر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح بندی بنا رکھا ہے کہ وہ روزی کمانے کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے. چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے. وہ اتنے ماڈسٹ رہتے ہیں اپنے بات چیت میں، اپنے رہن سہن میں، کہ کوئی جو ناواقف انسان ہے جس کو کوئی آئیڈیا، کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، تو وہ سوچے گا کہ ارے یہ تو بہت، ان کو کوئی ضرورت، یہ ضرورت مند تھوڑی نہیں ہے، یہ تو مالدار ہیں. ناواقف انہیں مالدار سمجھتا ہے. تم ان کے چہرے کی نشانیوں سے ان کی اندرونی حالات کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. وہ لوگ ایسے کوئی جو بھکاری ہوتے ہیں یا بیگرز ہوتے ہیں، جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ لوگوں سے لگ لپٹ کر مانگنے چلے جا رہے ہیں، اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین رکھتے ہیں، لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں. اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 274 آتی ہے سورہ بقرہ کی. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. خاموشی کو پہلے کہا گیا کیونکہ خاموشی سے خرچ کرنے کو پریفرنس دی گئی ہے. جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا.